السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو جناب والا اس وقت آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں اس وقت موجود ہوں صحرائے تھل ضلع بکر کے علاقے میں، اور اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پٹڑی ہے اور یہ ساتھ نہر ہے۔ یہ آپ کو جو گھاس پھوس نظر آ رہا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے ہے جناب۔ تو واحد جگہ یہ ہے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، یہ پکی آپ کو یہ پتھر نظر آ رہے ہوں گے، یعنی کہ یہ پٹڑی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہاں کی جو خاص چیز میں دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو اور بتانے کے لیے آیا ہوں یہ ہے کہ جس جگہ پر میں موجود ہوں، جس نہر پہ میں موجود ہوں، تو وہ نہر جناب والا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں آپ کو جو خصوصی معلومات دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پہ جب میں آیا ہوں نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہر مشرف دور میں بنائی گئی تھی، اور یہ نہر جو آ رہی ہے یہ چشمہ برات سے آ رہی ہے، یعنی کہ ضلع میاں والی چشمہ برات سے یہ نہر کا انخلا ہوا ہے، یہاں سے اس کی ایک شاخ نکالی گئی ہے۔ اور جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر پہلے کوئی نہری پانی کا نظام موجود نہیں تھا، اور یہ اتنی بڑی نہر ہے کہ یہ یہاں سے گزرتی ہوئی کافی آگے تک یہ لیا والی سائڈ تک چلی جاتی ہے۔ اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقہ ہے، تو آپ سائڈوں میں پتھر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مکمل پکی نہر بنائی ہوئی ہے۔ تو اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پہ کتنی محنت کی گئی ہوگی، اور اس نہر کو آپ خونی نہر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اس علاقے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک خونی نہر ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ سالانہ اس نہر میں کتنے جوان، کتنے بوڑھے اور کتنے لوگ ڈوب جاتے ہیں آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگ جب میں آتا ہوں تو میں ان سے بات چیت اس نہر کے متعلق ہوتی ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو جو میں دکھا دوں، ابھی تو جو پانی ہے اس کا بہت نیچے بہت کم بہہ رہا ہے، اور سائڈوں میں آپ دیکھیں تو سلوپ سی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو سلوپ ہے نا، اصل میں یہ سلوپ ہی اس چیز کا سب سے بڑا نقصان کرتی ہے۔ جو بندہ اس کے اندر گرتا ہے تو وہ اسی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کے سائڈوں پہ کوئی ایسی سخت چیز یا ایسی خودرنما کوئی پلیٹس نہیں لگی ہوئی جس کی سہارے سے انسان اپنی جان بچا سکے۔ دوسرا، جو کسی کو ڈوبنے میں، انسانوں کے ڈوبنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ اس کے پانی کے بہاؤ کا ہے۔ اس کا پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ایک عام بندہ گرتے ہی سنبھل ہی نہیں پاتا کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ یعنی کہ ابھی تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو اس کی سپیڈ ایسے لگ رہی ہے جیسے بہت سلو، لیکن یقین مانے میں اس کے کنارے پہ کھڑا ہوں، یہ دیکھیں اس کا کنارہ ہے اور یہ اس کی سلو پہ موبائل بھی میرا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے اندر نہ چلا جائے یا میں خود نہ گر جاؤں۔ تو جو پانی کی سطح ہے تو میں اندازہ لگاؤں تو یہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں نا، اس جگہ تک اس کا پانی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اندرونی بیٹ ہے، یعنی کہ جو اس کا اندرونی جگہ ہے جہاں پر پانی بہہ رہا ہے، وہ بہت زیادہ گہرا ہے۔ حالانکہ اس میں ریت کافی حد تک بھری ہوئی ہے، لیکن اس حالت میں بھی اگر کوئی بندہ، کوئی جوان چلا جائے تو وہ بمشکل اس سے باہر نکل سکے۔ تو باہر گرنے اور باہر نہ نکلنے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اس کی سائڈوں میں جو بنائی گئی سلوپ ہے اس کی وجہ سے۔ تو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر انہوں نے اس کی سیڑھیاں بنائی ہیں لوہے کی کہ سہارے کے طور پہ، لیکن جب پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوگا اور اتنی اس میں سپیڈ ہوگی تو میرے خیال میں کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کوئی سائڈ میں کوئی سہارا ڈھونڈے یا کسی سیڑھی کے ذریعے وہ باہر آ سکے۔ یہ تو ایک چمتکار ہی ہوگا یا ایک اللہ کی طرف سے اللہ ہی بچائے گا اگر کوئی اس میں بچ جائے، نہیں تو میں نے زیادہ تر جو کیس یہاں کے سنے ہیں وہ یہی سنے ہیں کہ جو بچہ، جو بندہ، کوئی عورت اس میں گری ہے تو وہ پھر نہیں ملی، وہ بہت دور سے جا کے ملتے، یعنی کہ بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بندہ جب ڈوب جاتا ہے تو پھر کلومیٹروں کے حساب سے آگے کہیں جا کر جہاں اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بندے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس وقت گھوم رہا ہوں، اور یہ جو رستہ بھی استعمال ہوتا ہے بائک کا، یعنی کہ لوگ یہاں سے، تو ضروری ہے کہ جب پکا روڈ نہیں ہوگا تو آپ سائڈوں میں دیکھیں تو سارا کچا ہے، یہ آپ کو جو ہے نا ریگستان، ریتی نظر آئے گی۔ تو ریگستانی جگہ جو ہے نا، یہ جو ریت ہوتی ہے یہ تو پانی کو نہیں کنٹرول کرتی،
تو پانی کسی حد تک جو مٹی ہوتی ہے سرخ وہ پانی کو کنٹرول کر سکتی ہے، ذرا اس کو توڑنا پانی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ریگستانی جگہ پانی اس میں خود رستہ بنا لیتا ہے، یعنی کہ ریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریت کا گھر، تو یہی مثال ہے ریت کی۔ تو یہاں پر جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے راستہ وہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پٹڑی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ پٹڑی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پتھر ہیں اور اس کو بڑی مضبوطی سے دونوں طرف اس کو سہارا دیا گیا ہے چوڑائی میں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کہیں سے کوئی مسئلہ بنے تو اس کو سپورٹ ہو، کیونکہ جو اس پہ اتنا انہوں نے محنت کی ہے وہ نہ ٹوٹے۔ ویسے یہاں پر عملہ بھی موجود ہوتا ہے جو اس کی رکھوالی کرتے ہیں بارش کے دنوں میں، اگر کہیں نہ کہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ جو کچی جگہ ہے اس کو مٹی کے ذریعے وہ بھرتے رہتے ہیں تاکہ نہر نہ ٹوٹے، اور اس نہر کے ذریعے یہ پانی بہت دور دراز علاقوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو باقی یہاں پہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ جو بندہ یہاں پر بائک پر سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، سائڈ میں تو کوئی اس کی سیفٹی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس پھوس ہی آپ کو نظر آ رہا ہے صرف۔ تو اللہ نہ کرے جب کوئی بندہ یہاں سے سپیڈ میں آئے، اس کا ٹائر پنچر ہو یا سلپ ہو یا پھسل جائے تو اس نے نہر میں ہی جانا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ نہر میں چلا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی نہر ہے، پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ پھر اس بندے کو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہی میں بتا رہا تھا کہ یہ جو نہریں ہیں یہ گرمیوں کے دنوں میں زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علاقے ہوتے ہیں یہ گرم ترین علاقہ ہے صحرا کا، یہاں پر لوگ پھر گرمیوں میں ایسے کرتے ہیں کہ نہر کا سہارا لیتے ہیں، نہر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں میں نہانے کے لیے آتے ہیں، اور اکثر جو حادثات ہیں وہ اسی لیے زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو کوشش کریں گرمیوں میں آپ ان سے دور رہیں، اور دوسرا جو اپنے بچے ہیں یا بائک ہے ان سڑکوں کے اوپر جس نہر کے ساتھ آرام سے چلائیں اور اپنی احتیاط کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید میری جو ویڈیوز ہیں وہ کافی دن میری سٹے ہے ادھر، اس علاقے کے متعلق میں معلومات اور اچھی ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میری ایک تو ویڈیوز کو مکمل واچ کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی دینا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے مجھے دیکھتے ہو اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگی۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔